طریقہ یہ ہے کہ پاک اور قدر اونچی جگہ پر مسجد سے باہر قبلہ رو ہو کر بیٹھیں۔ برتن چھوٹا ہو جیسے لوٹا تو اسے بائیں ہاتھ سے پکڑیں اور دائیں ہاتھ سے پانی لیں، اور برتن بڑا ہو جیسے ٹپ یا بالٹی تو اسے دائیں طرف رکھ کر دائیں ہاتھ میں سے پانی لیں۔ پہلے وضو کی یہ نیت کر لیں کہ اتوضاء بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا کہیں وضو کی نیت کرتا ہوں، پھر بھی نیت ہو جائے گی۔ تو نیت دل کی ہوتی ہے، تاہم زبان سے کہنا مستحب ہے۔ تو پھر بسم اللہ پڑھیں، پھر درود شریف اور کلمہ شریف پڑھتے ہوئے پہلے دایاں اور پھر بایاں ہاتھ کلائیوں تک 3 بار اس طرح دھوئیں کہ پہلے انگلیاں، پھر ہتھیلی، نیز انگلیوں کا خلال بھی کریں۔ دائیں ہاتھ سے پانی لے کر 3 بار مسواک اور کولی کریں، اور روزے دار نہ ہو تو حلق تک غرارہ کریں۔ تمام منہ میں تسلی سے پانی پہنچنا چاہیے تاکہ ہر گوشہ جو ہے وہ پانی سے تر ہو جائے۔ بناوٹی داند ہوں، اگر اترنے والے ہیں تو اتار لیں، اور ان داندوں کو اچھی طرح صاف کر کے کسی جگہ پہ رکھ دیں۔ یہ ضرور یاد رہے کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے کولی یا تھوک ہرگز نہ پھینکیں، نیچے چہرہ ہو اور نیچے ہی پھینکیں، قبلہ رخ سیدھا نہیں پھینکنا چاہیے۔ اور وضو کے پانی یا حوض وغیرہ میں کولی کریں، نہ ہی اس میں تھوکیں اور نہ وضو کے مستعمل قطرے پانی میں گرنے دیں۔ پھر دائیں ہاتھ سے 3 بار ناک میں پانی چڑھائیں، جس کے لیے ذرا سونگھیں تاکہ کچھ پانی اوپر تک چڑھ جائے، اور بائیں ہاتھ کی چھنگلیاں یعنی کہ چھوٹی انگلی سے ناک صاف کریں اچھی طرح۔ پھر دونوں ہاتھوں کا اوگ بنا کر پانی لے کر 3 بار منہ دھوئیں۔ سارے منہ پر اس طرح ہاتھ پھیریں کہ پیشانی سے اوپر تک، ٹھوڈی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک مبالغے کے ساتھ پانی پہنچ جائے۔ نہ پانی کو منہ پر مار کر چھینٹے اڑائیں، اور نہ منہ پر پانی ڈالتے وقت پھونکیں، اور نہ ایک ہاتھ سے منہ دھوئیں، اور نہ آنکھوں اور منہ کو زور سے بند کریں۔ اس سے جگہ خشک رہ جانے کا خطرہ ہے، وضو نہیں ہوگا۔ تو آنکھیں بھی کھلی ہونی چاہیے، منہ بھی کھلا ہونا چاہیے سب، تاکہ وضو کا پانی اچھی طرح پہنچ جائے۔ عورت نتھلی کو، کوکا، نتھلی، تیلی وغیرہ کو ہلا کر ان کے نیچے تک پانی پہنچائے۔ اس دوران داڑھی ہو مرد کی تو اس طرح خلال کرے کہ داڑھی کے نیچے تک پانی جو ہے اس کی تری جو ہے وہ پہنچ جائے۔ پتلی داڑھی والے ایسا کریں، جبکہ گھنی داڑھی والے داڑھی کے اوپر والے حصے کا خلال کر لیں، یہی کافی ہے۔ پھر بغیر وقفے کے بے در پہ پہلے دایاں اور پھر بایاں ہاتھ کونیوں سمیت پہلے پانی سے پانی چڑھا کر ملیں، پھر دائیں ہاتھ کو اچھی طرح ملیں، انگلیوں کا خلال کریں، اور پھر دونوں ہاتھ پانی سے تر کر کے سر کا، گردن اور کانوں کا اس طرح مسح کریں کہ دائیں ہاتھ کی جو ہے چھنگلیاں اسے ساتھ والی 2 انگلیوں کے پوروں میں ہاتھ کی چھنگلیاں اور 2 انگلیوں کے پوروں سے ملائیں، جبکہ شہادت کی انگلی
اور انگوٹھا جو ہے وہ جدا رکھیں۔ اس طرح ان 6 انگلیوں کو جس کے سرے ملے ہوئے ہیں پیشانی کے اوپر سے بالوں سے شروع کریں، پیشانی کے اوپر سے، اور شروع ہونے کی جگہ پر رکھیں اور پھر سر پر پھیرتے ہوئے پیچھے گردن تک لے جائیں، مگر اس دوران شہادت والی انگلی اور انگوٹھا جو ہے اور ہتھیلی بالوں سے ہرگز نہ لگے۔ اب اس جگہ ہتھیلی بالوں پر رکھ دیں، پیچھے جا کر سب انگلیاں اور انگوٹھے اٹھا لیں، ہتھیلی کو سر کے دائیں اور بائیں طرف کانوں کے اوپر سے پھیرتا ہوا آگے پیشانی تک لے آئیں۔ سر کا مسح مکمل ہوا اور دونوں ہاتھ کی شہادت کی انگلیاں کانوں کے سراخوں اور پردوں میں ایک بار تسلی سے پھیر لیں، پھر 2 انگوٹھوں کے اندرونی حصے جو بچ چکے ہیں دونوں کانوں کے بیرونی حصے پر ایک بار پھیر دیں۔ کانوں کا مسح مکمل ہوا، پھر دونوں ہاتھوں کی 4 انگلیاں کو جو ان کی پشت ہے انگلیوں کی گردن پر پیچھے پھیرے، مسح کرے گردن پر، گلے کا مسح ہرگز نہ کرے، صرف گردن کا مسح کرے۔ یہ لازمی ہے، یاد رکھیں کہ ہتھیلی یا انگلیوں کا جو حصہ سر یا جسم پر ایک بار کہیں لگ گیا تو پھر وہ مستعمل ہو گیا، وہ مسح کرنے کے قابل نہیں، دوبارہ تر کرنا ہوگا۔ لہذا جب شروع میں 3 انگلیوں سے مسح کرے تو شہادت کی انگلی اور انگوٹھا ہرگز سر پر نہ لگے، ورنہ مستعمل ہو جائیں گے اور کانوں کے مسح کے قابل نہیں رہیں گے۔ ایسے ہی اگر مسح کے لیے ہاتھ تر کر لیے مگر مسح سے پہلے ٹوپی یا عمامہ اٹھا لیا یا لباس درست کرنے لگے تو اب ہاتھ نئے سرے سے تر کرنا ہوگا اور ورنہ مسح نہ ہوگا۔ پہلے دایاں اور پھر بایاں پاؤں دکھنوں سمیت 3 بار دھوئیں اور انگلیوں کا بائیں ہاتھ کی چنگلیوں سے خلال کریں، یعنی کہ انگلیوں کو اچھی طرح انگلی پھیرتا ہوا خلال کرے، پانی پہنچائے اور اعضاء دھوتے وقت پاؤں کی ایڑیوں اور تلوؤں کا بالخصوص خیال رکھیں۔